حسرت کو ہوا ماغے مغرم جو سفر میں حضرت کو ہوا ماغے مغرم جو سفر میں ایک داغ پڑا اور بھی صغرا کے جگر میں نانی سے کہا مرتی ہوں دوری یہ پدر میں عاشور کی بھی نہ ہوگی میرے گھر میں کیا جانتی تھی ایسے بچھڑ جائیں گے بابا وہ دل بھی کبھی ہوگا کہ پھر آئیں گے بابا ہاں کیوں نانی رجب تھا کہ سدھارتے سفر کو پورے 6 مہینے ہوئے دوری پدر کو حج کر کے پھرے اگلے وطن خیر سے گئے کو پھر قبلہ کعبہ گئے کعبے سے کدھر کو زگرا کا قمر سوئے مدینہ نہیں آیا اس چاند کی رویت کا مہینہ نہیں آیا ہائے پیدا ہوئے اصغر تو پیام اجل آیا افسوس کے جھولے میں بغل نے نہ جھلایا بھیا کو نجیب کے گلے سے بھی لگایا بچھڑے تو کبھی خواب میں بھی منہ نہ دکھایا داخل شگدی اب بھی نہ گھر میں ہوئے نانی اصغر تھے مہینے کے سفر میں ہوئے نانی ہائے گرمی سے کنویں خشک ہوئے جاتے ہیں نانی پوچھے کوئی پردیسیوں سے تشنا دغانی وہ بولی میں ڈرتی
کھاؤ کہیں راغ میں پانی فاقے کو جو پوچھو تو یہ سے چلتی ہے بابا کو میرے پیاس کی برداشت نہیں ہائے بابا پکٹے خیر سے یا رب یہ مہینہ اس خدشے سے غر وقت پھٹا جاتا ہے سینہ بابا سے میرے کوفیوں کے دل میں گئے کینہ حضرت سے لڑائی کا کہیں گھونا قرینہ کوفے کی طرف سے جو ہوا آتی ہے نانی سب کنبے کے رونے کی صدا آتی ہے نانی کوفے کی طرف سے جو ہوا آتی ہے نانی سب کنبے کے رونے کی صدا آتی ہے نانی حضرت کو ہوا مانگے الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره والسببا للمزيد من فضله والدليلا على آلائه وعظمته وهو الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع فطر أجناس البدائع وهو الجواد الواسع الذي لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم ذرهم في خوضهم يلعبون صلوات بجي محمد وآل محمد عزیزان گرامی ولایت الہیہ اور قیامت کے عنوان کے تحت گفتگو کا آج تیسرا دن ہے۔ گفتگو کس مرحلے پر پہنچ چکی ہے اس کا شاید آپ مجھ سے زیادہ
بہتر طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ میں یہاں پر بول رہا ہوتا ہوں، گفتگو کر رہا ہوتا ہوں، جسے سمجھنا ہے، جسے اپنے ذہن میں اتارنا ہے وہ آپ حضرات ہیں، اور یہ بھی بات ہے کہ گفتگو کس حد تک واضح ہو رہی ہے یہ بھی آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے افکار کے تحت یہ سمجھ رہا ہوں کہ گفتگو بہت اچھی طرح سے آگے بڑھ رہی ہے، لیکن آپ حضرات کے ذہنوں میں سوالات آ رہے ہیں اور ان کا جواب ہو سکتا ہے آپ کو مل رہا ہو سکتا ہے نہ مل رہا ہو، لیکن بہرحال میں اپنی پوری کوشش کر کے آپ حضرات کی خدمت میں یہاں جو آتا ہوں اور جو گفتگو ہوتی ہے وہ یہ کہ نکات واضح ہو جائیں، اور اگر کبھی چہروں پر میں سوالیہ نشان بہت زیادہ دیکھتا ہوں تو ایک بات کو کئی دفعہ بہرحال دہرانا پڑتا ہے۔ یہ مسلسل میں کہتا آیا ہوں کہ عمر کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں، سطح فکر مختلف ہے، جس کے لیے مجھے مختلف انداز سے بات کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال جو امیر بیان تھا وہ امیر بیان تھا، ہم تو دروازہ در نہج البلاغہ کے ایک ادنا سے دھوکر بھی نہیں کہہ سکتے آپ۔ ولایت الہیہ اور قیامت، کل گفتگو میں نے جس مقام پر آپ کے سامنے چھوڑی تھی اور ایک بات کا اشارہ کیا تھا وہ یہ تھی کہ کیا دنیا میں جو شخص بھی نیک عمل انجام دے بظاہر، یعنی کیا مطلب، نماز پڑھے، روزہ رکھے، جو نیک عمل ہم اور آپ سمجھتے ہیں وہ نیک عمل کرتا رہے، تو کیا یہ شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ولایت الہیہ کے تحت ہوں؟ یا قرآن اس سے ہٹ کر ایک گفتگو کرتا ہے جو بڑی تعجب خیز، معنی خیز، محیر العقول اور عقل و حواس کو دنگ کرنے والی گفتگو ہے۔ قرآن بڑے عجیب انداز سے معیار دیتا ہے۔ قرآن نے نماز اور روزے کو اگر اہمیت دی ہے تو اس حد تک کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن نے اگر نیک اعمال کو ایک حیثیت دی ہے تو اس حد تک کہ آپ کو اس کے مطابق عمل کرنا ہے، لیکن کیا پوری داستان ولایت الہیہ کی وہ چیز کہ جس کو آپ کو لے کر قبر میں اترنا ہے، قبر کے بعد پل صراط، پل صراط کے بعد نامہ اعمال، ترازو، میزان، وہ تمام مسائل، کیا وہ صرف اور صرف نیک اعمال میں ختم ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ مسئلہ کہیں آگے کا کچھ اور بھی ہے۔ حدیث یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہے جو ختمی مرتبت نے فرمایا، اگر بات صرف اتنی سی ہوتی تو وہ احادیث، متعدد احادیث ہمارے سامنے نہ آتی۔ تو قرآن کس انداز سے گفتگو کر رہا ہے، قرآن کس انداز سے کس نقطے کو بتانا چاہ رہا ہے، اور یہ بات سورہ حدید اور سورہ کہف کی بعض آیتوں میں بڑی عجیب انداز سے بیان کی گئی ہے۔ کس بات کو میں واضح کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے؟ کیا نیک عمل کر لینا کافی ہے؟ کیا مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں اگر کوئی رسول خدا کے گھر کے برابر میں کسی کا گھر ہو، کیا یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے؟ آپ کہیں نہیں مولانا، نماز روزہ بھی کرنا ہوگا، جو رسول نے بتایا وہ بھی کرنا ہوگا۔ تو پھر میرا اگلا سوال یہ ہوگا، کیا مدینے میں آپ رسول کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، رسول کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، رسول کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، نیک عمل بھی کیا، تو کیا یہ بھی کافی ہے؟ آپ کا جواب ہوگا مولانا اب اس سے آگے کی تو ہمیں نہیں پتا۔ قرآن دیکھیے کس انداز سے گفتگو کر رہا ہے، قرآن اس انداز سے گفتگو کر رہا ہے سورہ کہف کے اندر کہ قرآن نے جو معیار دیا کہ جب قیامت کا منظر آئے گا اور اس کے بعد جب قیامت میں تمام لوگ وارد ہوں گے، ذرا ایک سلوات بھیجیے محمد آل محمد کا۔ اصل میں کچھ لوگ دکھ رہے ہیں مجھے آتے ہوئے، تو وہ آ جائیں، پھر مجھے دوبارہ دہرانا پڑے گا اور پھر وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، جس کا میں آپ لوگوں سے واقعی پھر بھول گیا۔ شدید معذرت تہ دل سے چاہتا ہوں کہ وقت سے آگے جو میں لے جاتا ہوں آپ لوگوں کو، یہ بہرحال میری ایک کمزوری کہیے اور کم مائگی کہیے، نقص خامی جو بھی کہیے، بہرحال مجھے اس کا پورا احساس ہے اور غلطی ہے میری، اس پر میں کسی قسم کی پردہ پوشی یا کوئی توجیہ اور تعویل نہیں کرنا چاہتا۔ ایک دفعہ دوبارہ اور سلوات دیجیے محمد آل محمد کا۔ قیامت میں جب تقسیم ہو جائے گی ایک عجیب انداز سے، تو سورہ کہف کے مطابق وَيُنَادَوْنَهُ، یہ جہنمی لوگ کہیں گے جنتیوں سے، اچھا اس سے پہلے کچھ آیات ہیں، وہ مجھے تقریباً 7ویں 8ویں مجلس میں انشاءاللہ اگر آپ حضرات کی دعائیں ساتھ رہی تو پیش کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ سورہ کہف کی آیات ہیں، اور اس کے بعد جب جہنمی جنتیوں سے کہیں گے وَيُنَادَوْنَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، اے جنت کے لوگوں
کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ بس یہ معکم کے لفظ پر آپ توجہ کیجئے گا بہت توجہ کے ساتھ کہ دیکھیے مجھے ایک مرحلے کو آج طے کر لینا ہے، آپ حضرات کی توجہ ساتھ نہیں بہت آسانی سے طے ہو جائے گا. وَيُنَادَوْنَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. آیت سنی، اب آیت کا ترجمہ سن لیجئے، پھر اس پر تھوڑی سی گفتگو کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. وَيُنَادَوْنَهُمْ ندا دیں گے. ندا کب دی جاتی ہے؟ جب آپ دور ہوتے ہیں، پکاریں گے جہنم والے جنتیوں کو. يُنَادَوْنَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یہ ساتھ پر اگر آپ سمجھ لیجئے، یہ جو ہم بہت کہتے ہیں کہ صاحب ساتھ ہی ساتھ رہنا چاہیے، ساتھ ہونا چاہیے، تو یہ قرآن کہہ کیا رہا ہے؟ قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ مفسرین نے کیا لکھا؟ شاید میرا کوئی مسلمان بھائی یہ سوچے کہ یہ بیچارے اپنی خام خیالی میں مبتلا تھے، یہ اس بات پر خوش تھے کہ رسول خدا کی گلی کے گھر میں، جس گلی میں رسول کا گھر تھا وہاں ہمارا بھی گھر تھا. تو ہم یہ کہتے ہیں نہیں حضور، مفسرین نے لکھا ہے کیا ہم نصوم معکم ونصلی کیا ہم تمہارے ساتھ نماز روزہ ادا نہیں کرتے تھے؟ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ جنتی کیا کہیں گے؟ جنتی کہہ سکتے تھے ارے ہٹو بھائی، تم کہاں ہمارے ساتھ تھے، تم کچھ اور تھے، ہم کچھ اور تھے. جنتی کہیں گے بلا تم ہمارے ساتھ تھے، وَلَكِنِ ارْتَبْتُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ. مسئلہ یہ ہے کہ نماز روزہ کرنا معیار نہیں ہے، تم نے اپنے نفسوں کو فتنے میں مبتلا کیا. نماز ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، فتنوں میں مبتلا رہتے تھے. تربصتم تم ہمارے بارے میں بری بری خبروں کے چکر میں رہتے تھے کہ کب ان پر کوئی مصیبت پڑ جائے. فتنتم انفسکم وتربصتم وغرتکم الامانی تم ہمارے بارے میں بری نیتیں رکھتے تھے، تم اپنے ڈھکوسلوں میں رہتے تھے، اپنی طویل آرزوؤں میں رہتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے ایک معیار دے دیا. کبھی اس بات پر گھمنڈ نہ کیجیے گا کہ آپ نے مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھ لی، کیونکہ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. جنتی کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ تھے، تم نے ہمارے ساتھ نماز روزہ سب کیا، لیکن مسئلہ یہ کہ نماز روزہ ظاہری فعل ہے، تمہاری نیتیں کیا تھی؟ فتنتم انفسکم تم نے اپنے نفسوں میں فتنے کو مبتلا رکھا، تمہارے دلوں میں فتنے تھے. وہ تربصتم تربص کب کسے کہتے ہیں؟ کہ جب میں متربص رہوں، دیکھتا رہوں کہ کب آپ کے اوپر کوئی بری گھڑی آئے، پھر آپ کو سخت و سست کہوں، آپ کو کنڈیم کروں، ملامت کروں. دیکھا گئے تھے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے، کیا ہوا؟ ہم تو پہلے کہہ رہے تھے رسول خدا سرانگوں پر، لیکن بھائی عقل بھی کچھ ہوتی ہے، کہاں چلے گا رسول کے ساتھ؟ تو بھائی مرحلہ یہ ہے کہ رسول کے ساتھ چلنا ہے تو عقل کو تالا لگا دو، عقل کو تالا لگا دو. عجیب یعنی تین چیزیں. قرآن اگر یہ کہتا تھا فتنتم انفسکم مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن فتنتم انفسکم وتربصتم یعنی قرآن نے یہ تینوں صفت بتلا کر ان لوگوں کی ناک کو زمین پر رگڑ دیا جو یہ سمجھتے تھے کہ رسول کے پیچھے نماز پڑھ لی کافی ہے، رسول کے ساتھ قرآن پڑھ لیا کافی ہے، رسول کے ساتھ بیٹھ گئے کافی ہے، رسول کے ساتھ زندگی گزار لی کافی ہے. نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ بلا جنتی کہیں گے تم تھے ہمارے ساتھ. فتنتم انفسکم وارتبتم وتربصتم وغرتکم الامانی وغرکم باللہ الغرور. خدا کا جب اذا جاء امر اللہ، جب خدا کا حکم آیا تو تم اپنی آرزو میں پھنسے رہے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اب سنتے جائیے، ایک اور طریقے سے پروردگار نے بات کو واضح کر دیا. جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کفار کی بات تھی، قرآن میں اسی آیت میں آگے چل کر الفاظ آیا فَلَا يُؤْخَذُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. آج کے دن نہ تم سے کوئی جرمانہ لیا جائے گا نہ کفار سے. بھائی اگر یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے تو خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ نہ تم سے جرمانہ لیا جائے گا نہ کفار سے؟ یہ نہیں سمجھو کہ ٹیکس دیر میں ادا کیا، بجلی کا بل ڈیو ڈیٹ کے بعد بھرا، گیس کا بل ڈیو ڈیٹ کے بعد بھرا، تھوڑا سا فائن لگ جائے گا، جرمانہ لگ کے مسئلہ حل ہو جائے گا. بھائی آج نہ تم سے جرمانہ لیا جائے گا کوئی فدیہ نہ کفار سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کا مسئلہ تو واضح ہے، وہ نہ خدا کو مانے نہ رسول خدا کو مانے. یہ وہ لوگ تھے جو خدا کو بھی مانتے تھے، رسول کو بھی مانتے تھے،
نمازیں بھی پڑھتے تھے، ہر مرحلے پر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ تھے۔ ارے نفس کیا تھا مجھے بتلائیے کہ جو جہنم میں پھینک دیے گئے۔ یہ قرآن ہے، میرے گھر کی لکھی ہوئی کوئی کتاب نہیں ہے۔ فتنتم انفسکم، تم نے اپنے نفسوں کو فتنے میں مبتلا رکھا، وارتبتم، شک میں مبتلا رہے۔ اب جا کر دیکھیے جہاں جہاں جس مقام پر تاریخ اسلام میں آپ کو شک نظر آئے، جس مقام پر شک نظر آئے، یہ قرآن کی آیت تاریخوں کو پڑھ لیجیے جا کر، جہاں جس مقام پر کسی کو شک ہو تو سمجھ لیجیے کہ اس کا حشر یہی ہوگا، وارتبتم، تم نے شک کیا، وتربصتم، تم اس چکر میں لگے رہتے تھے کہ ہم پر کب مصیبت آئے۔ جا کر خطبے کو شہزادی کے پڑھیے، اب میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، ورنہ شہزادی کا خطبہ جو شہزادی نے دیا ہے اپنے بابا کی وفات کے بعد، اس خطبے کا ایک جملہ صرف اگر لے لیا جائے تو شاید 150-200 پی ایچ ڈی ڈاکٹر مختلف علوم کے بیٹھیں اس ایک جملے کو سمجھنے کے لیے کئی سو ڈاکٹریٹ رکھنے والے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کی ضرورت ہوگی۔ یہ جوش عقیدت میں نہیں کہہ رہا، ایک چھوٹا سا جملہ سن لیجیے۔ اب شہزادی کی بات آ گئی تو یہ گستاخی اور ادب سے دور ہے کہ میں یہ بات کیے بغیر آگے گزر جاؤں، کیونکہ یہ تربصتم کا جملہ شہزادی نے اپنے خطبے میں استعمال کیا ہے۔ تتربصون بنا الدوائر، تم لوگ، جب میرا بابا جنگ کے لیے جاتا تھا تو یہیں پہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو بری خبر سننے کے سلسلے میں ہمارے منتظر رہتے تھے کہ کب فاطمہ کے بابا پر کوئی بری گھڑی آئے، کب تلوار کا کوئی گھاؤ لگے اور محمد دنیا سے چلا جائے۔ تتربصون بین الدوائر، تم بری خبریں سننے کے چکر میں رہتے تھے، اور جب جنگ کے شعلے بھڑکتے تھے تو میرا بابا القا اخاہ علیا فی لہواتہا، جب بھی کفار نے جنگ کے شعلوں کو بھڑکایا، میرے بابا رسول خدا نے اپنے بھائی علی کو جنگ کے شعلوں میں جھونک دیا۔ فلا ينكفه حتى يطعس ما خب اخمسه، اور میرا شوہر اس وقت تک نہیں لوٹتا تھا جب تک فتنے کی آنکھیں نہ پھوڑ ڈالتا اور کفار کی ناک کو زمین پر نہ رگڑ دیتا۔ بھئی شکوہ جواب شکوہ آپ سب نے پڑھا ہے۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا، ہم یہ ہم کی کہیں داستان نہیں ہے، ایک تلوار نظر آئے گی آپ کو۔ یہ ڈاکٹر صاحب پر مجھے بڑا سوال ہے میرا، میں کہاں ڈاکٹر اقبال صاحب کہاں ہمارے، کہیں مسجود پہ پتھر، کہیں معبود شجر، اور وہ جو شکوہ اور جواب شکوہ اس میں ہم کر کے جو گفتگو کی ہے صاحب شہزادی کے بقول، یہاں ہم کی تو جگہ نہیں ہے، متکلم واحدہ ایک آدمی ہے جو گفتگو کر رہا ہے، وہ ہے رسول خدا، اور اسلام داستان ہے ہی نہیں کسی کی۔ میں نے کل پرسوں بھی عرض کیا، جناب خدیجہ کی دولت، علی مرتضیٰ کی تلوار، فاطمہ زہرا کی دعائیں اور رسول خدا کا وہ ظلم برداشت کرنا۔ بہرحال چھوڑیے اس بات کو۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج کے دن تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، آج کے دن تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ اچھا عجیب بات ہے قرآن کی صاحب، بڑی عجیب بات ہے، محیر العقول بات ہے۔ کہاں تو قرآن اور خدا ان لوگوں کو جو نماز روزہ کرتے تھے، أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، قالوا بلا، تم ہمارے ساتھ تھے، جنہوں نے نیک عمل کیا اس کو جہنم میں جھونک دیا۔ اور یہی خدا فرما رہا ہے فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ، کچھ لوگ قیامت میں ایسے ہوں گے کہ جن کے گناہوں کو خدا ثواب میں بدل دے گا۔ اب جا کر یہ قرآن پر اعتراض کر لے بھائی کسی کا اگر ہمت ہے تو، میری تو ہمت نہیں ہے۔ آیت کا جملہ ہے کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ خدا قیامت میں جن کے گناہوں کو ثواب میں بدل دے گا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ کوئی نہ کوئی معیار ہوگا۔ اب ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حرام سے بچنا ہے، واجبات کو انجام دینا ہے، لیکن کہانی داستان یہیں پر آ کر ختم نہیں ہو جائے گی۔ تربص سے دور رہنا ہے، ریب سے، شک سے دور رہنا ہے، مسلمانوں کے بارے میں، رسول خدا کے بارے میں، آل رسول کے بارے میں کسی بری خبر کا جو انتظار کرے، اس کا مطلب ہے اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ پروردگار فرما رہے فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی پروردگار کفار کو کہ جنہوں نے خدا کو نہ مانا، پروردگار کفار کو کہ جنہوں نے رسول خدا کو نہ مانا، قرآن کو نہ مانا، ان کو کن کے ساتھ رکھ رہا ہے؟ جو بیچارے نماز روزہ کرتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ معیار ایک ہے، چاہے تم کتنی نمازیں پڑھ لو، اگر شک آ گیا، اگر فتنہ آ گیا، اگر امانی اور لمبی لمبی آرزویں آ گئی، مسلمانوں کے بارے میں بری نیت آ گئی، تو گھمنڈ مت کرنا اپنی نمازوں پر، ہم تمہیں قیامت میں کفار کے ساتھ رکھیں گے، کفار کے ساتھ رکھیں گے۔ جب بات یہاں تک آ گئی تو اب صاحب عجیب مرحلہ ہے
کہ اس بات کو آگے کیسے بڑھایا جائے اور اس بات کا رب کیا ہے قیامت کے ساتھ اور ولایت الہیہ کے ساتھ. یہ ایک صلوات دیجیے محمد علیہ. ولایت میں نے کہا کہ صرف اور صرف پروردگار عالم کی ہے. افحسب الذین ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. بہت توجہ سے سنیے گا اس آیت کو. افحسب الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں ان یتخذوا عبادی کہ میرے علاوہ میرے بندوں کو اپنا ولی بنا کر بچ جائیں گے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی اولیاء. اور پھر جب پروردگار نے دیکھا کہ وہ لوگ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو پروردگار کی ولایت کو ہٹا کر پروردگار کے بندوں کو اپنا ولی بنا رہے ہیں، تو پروردگار نے دھمکی دی انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. دیکھو جو ہمارے علاوہ ہمارے بندوں کو اپنا ولی بنائے گا تو یاد رکھنا ہم نے جہنم کو کفار کی خاطر تواضع کے لیے تیار کر رکھا ہے. یہ جو خاطر تواضع کا جملہ میں نے کہا، یہ قرآن میں نزلن کا ترجمہ ہے. نزلن کسے کہتے ہیں؟ کہ جب مہمان آئے اور اس کی خاطر تواضع کی جائے. پروردگار کبھی طنز کے ساتھ گفتگو کرتا ہے کفار کے ساتھ، طنزیہ لہجے میں. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. دیکھو ہم نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے خاطر تواضع اور پذیرائی کے لیے کفار کی. اور اس کے بعد یہاں پر مفسرین نے ایک بات کری کہ یہ بات ہو رہی ہے عیسائیوں کے بارے میں، اس لیے اس کو آپ سرایت نہیں دے سکتے، پھیلا نہیں سکتے آیت کو. یہ بات عیسائیوں کے بارے میں ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کے ساتھ ساتھ مان لیا تھا. اس لیے خدا کہہ رہا ہے کہ میرے وہ لوگ، وہ میرے بندے کہ جو یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، میرے علاوہ میرے بندوں کو مجھے بھول کر، مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا ولی بنا رہے ہیں. تو دیکھو یاد رکھنا بہت برا کام کر. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. ہم نے کافرین کے لیے جہنم کو بہت اچھی طرح سے پذیرائی اور خاطر تواضع کے لیے تیار کر رکھا ہے. عزیزان گرامی، کافر اسے کہتے ہیں جو خدا کے وجود کو نہ مانے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو خدا کو شامل کیا تو یہ شرک ہے. کفر کہاں سے ہو گیا؟ اگر یہ بات واضح ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ اگر یہاں پر عیسائیوں کی جانب یہ آیت ہوتی صرف اور صرف عیسائیوں کے لیے تو یہاں کفر کی بات نہیں ہوتی، یہاں شرک کی بات ہوتی. کیونکہ یہاں پر شرک کی بات نہیں ہو رہی، اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر پروردگار عالم جو گفتگو فرما رہا ہے وہ عیسائیوں کے لیے ہے. وہاں پر پروردگار نے کیا کہا کہ دیکھو قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون. اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا بھی مت. اور یہاں پر کہہ رہے الذین، وہ میرے بندے، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یہ وہ میرے بندے، وہ میرے مخلوق کہ جن کو میں نے پیدا کیا، جن کو لیے رسول بھیجا، کتابیں بھیجی، اگر یہ مجھے چھوڑ کر، مجھے بھول کر، مجھ سے روگردانی کر کے میرے ہی بندوں کو اپنا ولی بنائے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. یاد رکھنا ہم نے جہنم کو ان کی پذیرائی کے لیے بہت اچھی طرح سے تیار کر رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کے علاوہ آپ اپنا کسی کو ولی مت بنائیے، پروردگار کے علاوہ اور کسی کی گفتگو نہ کیجیے. بھائی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. آپ مولانا خامخواہ راگ الاپے جا رہے ہیں اس بات کا کہ پروردگار کے بعد بھی ولایت الہیہ کا سلسلہ ہے. حضور اگر اس بات کو مان لیا جائے، اچھا تھوڑی دیر کے لیے ذہنوں کو روک دیجئے. دیکھیے جب انسان مطالعہ کرتا ہے تو اس کے سامنے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے مسائل ہوتے ہیں، بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں جو لوگوں نے اس آیت پر کیے ہوتے ہیں. ان تمام اعتراضات کو سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کرنا. آپ شاید یہ سوچیں کہ مولانا سیدھی طرح سے بات کیوں نہیں کرتے تھے، کس کا اعتراض کہاں لا رہے ہیں، ہمیں کیا مطلب. نہیں عزیزان گرامی، یہ وہ باتیں ہیں جو اس آیت کے ذیل میں کہی گئی اور مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. ایک درود بھیجیے ذرا محمد آل محمد بلند آواز سے. تو انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. ہم نے کافرین کے لیے جہنم کو بڑی اچھی طرح سے تواضع، خاطر تواضع اور پذیرائی کے لیے آمادہ کیا ہوا ہے. اس یہاں تک کی گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دیکھیے خدا کے علاوہ اور کسی کی بات مت کیجیے، خدا کے علاوہ اور کسی کی ولایت کی بات نہ کیجیے. اگر خدا کے علاوہ کسی اور کی ولایت کی بات نہ کی جائے تو پروردگار عالم مشہور و معروف آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو.
اگر پروردگار اطاعت کا حکم دے رہا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ولایت سرپرستی کے معنی میں نہ ہو. ولایت کو سرپرستی کے معنوں میں ہونا چاہیے, تبھی پروردگار عالم اپنی ولایت اور اطاعت کو رسول کے ساتھ اور رسول کی ولایت اور اطاعت کو اولی الامر کی ولایت اور اطاعت کے ساتھ متصل کر رہا ہے. اب یہاں پر ایک نظریہ آ گیا کہ اولی الامر سے مراد صاحبان حکومت ہیں. عزیزان گرامی, اگر یہ بات آ گئی کہ آپ صاحبان حکومت کی اطاعت کریں جس طرح سے خدا کی اطاعت واجب ہے, تو خدا کی اطاعت اس لیے واجب ہے کہ ہمیشہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, پروردگار ہمیشہ نیکی اور عدل کا حکم دیتا ہے, اس کا رسول ہمیشہ عدل اور نیکی کا حکم دیتا ہے. اگر اولی الامر کی اطاعت کو مان لیا جائے کہ اولی الامر کا معنی یہ ہے کہ جو بھی حکومت پر آ گیا اس کی اطاعت کرو, تو یزید جب 61 ہجری میں حکم دینا کہ جاؤ خانہ کعبہ کے اوپر من جنیب سے پتھر برساؤ, تو صاحب حکومت تھا اس کی بھی اطاعت کرتے. جب یزید نے حکم دیا 61 ہجری میں کہ جاؤ جا کر مسجد نبوی میں گھوڑے باندھو, مدینے میں جتنے لوگ نظر آئیں تہہ تیز کر دو, تو جس بیچارے کمانڈر نے سپہ سالار نے یزید کا حکم مانا اسے کوئی برا نہ کہے, کیونکہ وہ صاحب حکومت کی اطاعت کر رہا تھا. جو تخت پر بیٹھا تھا وہ کمانڈر اس کی اطاعت کر رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولی الامر کی اطاعت وہ اطاعت ہونی چاہیے کہ جس کی اطاعت خدا سے متصل ہو, جس کا علم خدا سے متصل ہو, جس کا وجود خدا سے متصل ہو, جس کا وجود رسول خدا سے متصل ہو. اگر یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت الہیہ عالم غیب میں ہے. جب وہ غیب سے نکل کر شہود میں آئے گی تو کسی نہ کسی انسان کی ذات میں نظر آئے گی. وہ انسان ختمی مرتبت ہے. اب یہاں پر گفتگو آگئی تو ایک سوال مجھے پیش کرنے دیجئے, آخر پروردگار کو ضرورت کیا ہے ولایت الہیہ کو غیب سے نکال کر شہود میں لانے کی, قتم سے نکال کر عالم وجود میں لانے کی, پوشیدہ کو نکال کر اظہار کرنے کی, جو چیز چھپی ہوئی ہے اسے واضح کرنے کی. یہ ضرورت کیا ہے آخر پروردگار کو اپنی ولایت کو سامنے لانے کی کسی انسان کی صورت میں؟ حضور ضرورت ہمیں ہے, حکمت اس کی ہے. اگر وہ اپنی ولایت کو کسی انسان کے ذریعے ہم تک نہ پہنچائے تو جو پروردگار عالم تک پہنچنے کا رستہ ہے اسے ہم کیسے طے کریں گے؟ یہ 6 ارب انسان, ہر انسان پروردگار تک پہنچنے کا اپنا راستہ بتلا رہا ہوگا کہ دیکھو راستہ یہ صحیح ہے, وہ کہے گا راستہ یہ صحیح ہے. قرآن کی 6666 آیتیں اور یہ 1 ارب مسلمان, 1 ارب تفسیریں ملیں گی. تو وہ قرآن کی جسے پروردگار عالم نے نازل کیا اختلاف سے بچا کر, لازمہ یہ ہے کہ اس قرآن میں کہ جہاں پر متشابہ بھی ہے, محکم بھی ہے, حروف مقطعات بھی ہے, کوئی ہستی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کا پروردگار عالم سے ایسا رابطہ ہو کہ رسول خدا یہ کہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہم نے اس تمام علم کو اپنے کسی امام مبین کے اندر رکھ چھوڑا ہے. وہ امام مبین اگر قرآن ہے تو قرآن سے نکال لیجئے جا کر. اگر کوئی انسان ہے تو اس انسان کو ڈھونڈیے. قرآن میں یقیناً امام مبین ہے, قرآن میں یقیناً تمام حقائق ہیں, لیکن یہ دیکھیے کہ وہ لوگ کہ الذین یتلونہ حق تلاوتہ, وہ لوگ جو قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں تو اس کے ایک ایک لفظ کا حق ادا کر کے تلاوت کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جس کے پاس جو قرآن کے ایک ایک لفظ کی تلاوت کا حق ادا کر کے تلاوت کرے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیت ہے, قرآن کے ایک ایک لفظ کا تلاوت کا حق ادا کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس پورا علم قرآن کا موجود ہے, کیونکہ اگر آپ امام مبین قرآن کو کہیے اس کا مطلب یہ قرآن میں وہ علم ہے. اب جو قرآن کہہ رہا ہے کہ الذین یتلونہ حق تلاوتہ, وہ لوگ جو قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں تو حق ادا کرتے ہیں پورا. تو حق ادا کرنا کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جو فسق و فجور میں ملوث رہے اور بہت اچھی سریلی مترنم آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے, وہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر رہا ہے. یا وہ شخص کہ جو جب قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو ایک ایک آیت اس کی ذات میں تجسم پا رہی ہے, وہ قرآن کی ایک ایک آیت پر عمل کر رہا ہے, وہ قرآن کے ساتھ ہے, قرآن اس کے ساتھ ہے. ایسا شخص قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر رہا ہے. اگر کوئی ایسا شخص مل جائے کبھی کہ جس کی یہ خصوصیت ہو کہ وہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرے کہ جس طرح سے تلاوت کرنے کا حق ہے, تو جس طرح سے کہ قرآن مبین, امام مبین قرآن کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں, اسی طرح سے
کیونکہ یہ شخص قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر رہا ہے، اور تلاوت کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کے رموز و اسرار سے واقف ہے، قرآن اس کی ذات میں اتر چکا ہے، یہ قرآن پر عمل کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس طرح سے قرآن امام مبین ہے، اگر کوئی شخص ایسا مل جائے کہ یتلونہ حق کا تلاوت ہے، کہ تلاوت کر رہا ہو تو تلاوت کا حق ادا کر کے تلاوت کر رہا ہو، تو قرآن کے ساتھ ساتھ ایسا انسان بھی امام مبین کہلائے گا۔ ایک دفعہ اور صلوات دیجیے محمد آل محمد کی۔ قل هل سورہ حدید قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا۔ سورہ حدید کی آیت، اس آیت کو بھی سن لیجئے انشاءاللہ بحول و قوت الہی۔ آج آپ وقت مقررہ سے پہلے چھوٹ جائیں گے۔ کیا کہا قرآن نے؟ یہ دو سورہ حدید کی آیتیں پڑھی، اب یہ تیسری 112 سے لے کر 115 تک، جہاں تک مجھے یاد پڑا یہ آیتیں تسلسل کے ساتھ سورہ حدید کی آیتیں ہیں۔ قل حبیب ان سے کہو هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں خبر نہ دیں ہم ایسے شخص کی کہ جس نے عمل بھی کیا تو سب سے زیادہ گھاٹے کا عمل کیا۔ پڑھے جائیے آپ نمازیں، پڑھے جائیے آپ، کرے رکھے جائیے روزے، زکوٰۃ دیجیے، کچھ بھی کیجیے، اعمالا یعنی عمل کیا ہے، عمل کیا ہے اس نے۔ خدا نہ خاصا میں پھر دہراؤں، یہ ممبر ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا نے تو آج مسئلے کو حل کر دیا، گھر پہ جا کر سوئیے، نہ صبح کی نماز، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ خمس، نہ کچھ بھی نہیں، بس مسئلہ نہیں حضور، حرام سے بچنا ہے، واجبات کو انجام دینا ہے، آگے قبر اور قیامت ہے، عذاب ہوگا۔ لیکن میرے بھائی نماز پہ اٹک کے مت رہ جانا۔ قرآن جب کہہ رہا قل حبیب قل، اور جب قرآن نے کہا قل حبیب ان سے کہہ دو، بہت اہم بات کریے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، حبیب ان سے کہو کہ کیا ہم تمہیں خبر نہ دیں ایسے شخص کی کہ جس کے سارے عمل گھاٹے میں ہیں، یعنی اس نے عمل کیا ہے لیکن گھاٹے میں گیا، کاروبار کیا ہے، صبح کو آپ دفتر جاتے تھے، گھر میں بیٹھ کر آپ خواب خرگوش کے مزے نہیں لیتے تھے، آپ اپنے دفتر جاتے تھے، آپ نے تگ و دو کی، کوشش کی، نوکری کی، کاروبار کیا، لیکن سب کا سب گھاٹے میں گیا۔ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا۔ پروردگار اس ہستی کے قدموں کی مٹی کے صدقے میں کہ جس ہستی کو نظر میں رکھ کے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں، ان باتوں میں پروردگار اثر دے دے۔ بخدا کیا کیا جائے؟ ایک درود بھیجیے محمد آل محمد۔ یعنی اب یہ آ گیا، رسول خدا آ رہے ہیں، گھر میں دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ پتا ہے کہ رسول خدا گھر میں آتے تھے، سیدہ کو دیکھ کر رونے لگتے تھے، کیوں روتے تھے؟ یہ آل رسول مطلب بیٹی ہے، ایک 18-17 سال کی چکی پیس رہی ہے، ہاتھ سے جھاڑو دے رہی ہے، سال کی 70,000 سونے کے سکے آمدنی ہے اس بیٹی کی، لیکن وہی بدن پر بوسیدہ اوڑھنی ہے، کھال پر کھجور کی سو رہی ہے، ایک نوکرانی بھی نہیں ہے، جو نوکرانی ہے ایک دن وہ کام کرتی ہے، ایک دن میں، اور پلٹ کر باپ سے کوئی شکوہ نہیں۔ یہ چیز رسول خدا کو عجیب، اطاعت اس مرتبے پر مطالبہ کوئی نہیں۔ اب کیا رسول خدا کیا کرے؟ رسول خدا ایک چیز رسول خدا نے کہا کہ فاطمہ کے جو چاہنے والے ہیں، جو موالیان فاطمہ ہیں، ان کو تحفے دے کر گئے رسول خدا۔ تسبیح سیدہ، اس کو خبردار حقیر مت سمجھیے گا۔ اگر کبھی دروازے سیدہ کھٹکھٹائیں آپ جا کر اور روٹی کا ایک ہاتھ نکلے وہاں سے اور روٹی کا ایک ٹکڑا آپ کو مل جائے تو یہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه
فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. حبیب کیا ہم تمہیں ان کی خبر نہ دیں کہ جو سب سے زیادہ گھاٹے میں جن کا عمل رہا یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں بڑی کوششیں کی، بڑی تگودو کی، بڑی نمازیں پڑھی، بڑے صدقے اور خیرات کیے، بہت نیک کام کیے. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، جو کوششیں انہوں نے کی ضل سعیهم وہ سب کی سب اکارت گئی، رائے گاں گئی. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بے عمل تھے، قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے سعی و کوشش کی، لیکن ہماری نگاہوں میں ان کی سعی و کوشش کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، سب سے زیادہ گھاٹے میں تم قیامت میں رہو گے. ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جھٹلایا پروردگار کی ملاقات کو. وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے پروردگار کی آیات کو جھٹلایا اور اس سے ملاقات کو جھٹلایا. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. یہ زندگی بھر کام کرتے رہے، سمجھتے رہے کہ ہم یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ ان کی سمجھ کے مطابق سمجھ رہے تھے، اپنی سمجھ کے مطابق کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ضل سعیهم فی الحیات الدنیا فحبطت اعمالهم. انہوں نے عمل تو بہت سارے کیے، لیکن قیامت میں ان کا عمل سارا ہم نے رائے گاں کر دیا، اکارت کر دیا، برباد کر دیا. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. قیامت میں ہماری بارگاہ میں یہ اعمال لے کر تو آئیں گے لیکن وزن نہیں ہوگا. جعلی نوٹ اگر آپ ٹوکرے میں بھر کر بینک میں لے کر جائیں 10 روپے کلو ردی کے برابر آپ کو قیمت نہیں ملے گی. آپ یہ حجت کے مطابق بات نہیں کر سکتے. اس پر شکل تو وہی جناح صاحب کی ہے، ہمارے وہی مینار پاکستان ہے، وہی پاکستان کی کرنسی ہے. وہ کہے گا حضور اس کے بیچ میں ایک چاندی کے سے رنگ کا ایک پتلی سی باریک ایک لکیر ہوتی ہے. ابے آپ لکیر کے پیچھے پڑے ہوئے. بینک والا مسکرا کر کہے گا وہی لکیر تو نوٹ کو نوٹ کرتی ہے، ورنہ قائد اعظم کی تقریر تصویر تو اسلامیات اور دینیات کی کتاب میں بھی ہے، معاشرتی علوم کی کتاب میں بھی ہے. آپ قائد اعظم کی تصویر مت لائیے، تصویر لائیے اس باریک سی اس جھلی کے ساتھ چاندی کی. آپ نے کہا اچھا یہ لیجیے، آپ کہیں سے کاٹ کر لائے. کہے گا آپ سمجھ ہی نہیں رہے بات کو. توجہ فرمائیے، مثال بہت سوچ کر دے رہا ہوں. یہ آپ توجہ ہی نہیں کر رہے. وہ کہے گا بینک والا کیا بھائی آپ نے کہا وہ چاندی کی پتلی سی پٹی ہوتی ہے نا وہ لگا دیے. بازار میں گیا، اب یہ ہمارے کراچی کی پنی دینا ذرا بھیا. اس نے پنی دی، آپ نے باریک سی کاٹی چپکا دی. کہا حضور آپ سمجھ نہیں رہے. دیکھیے کاغذ خاص ہوتا ہے، جب سے یہ سیکورٹی پرنٹنگ پریس میں چھپنے جاتا ہے نا وہاں سے 2 لیئرز کے درمیان خاص مشینوں کے ذریعے سے چپکا کر بھیجا جاتا ہے. اگر یہ اس پوری رسومات کے ساتھ، پورے کر رفر کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ کاغذ کہاں سے آئے، روشنائی کہاں سے آئے، انک کہاں سے آئے، چھپے کیسے، کہاں سے ریلیز ہو، یہ سب چیزیں دیکھیے. آپ ایسے نہیں ہو سکتا آپ لے آئے سامنے یہ دیجیے نوٹ ہے یہ. تو پروردگار کہہ رہا ہے عمل مجھے نہیں چاہیے، تمہارا عمل ولایت الہیہ یہ ہے کہ تمہارا ایک ایک عمل ضل سعیهم فی الحیات الدنیا هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. تمہارا ایک ایک عمل ہمارے سیکورٹی پرنٹنگ پریس میں اس پر لمحہ ب لمحہ مہر لگتی رہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. پاک ہے وہ ذات، سورہ یاسین کی آخری آیت، پاک ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کی طاقت اور قدرت ہے. اس عمل کو کبھی اس عالم ظہور سے، اس عالم شہود سے غیب میں پہنچاؤ. ایک دیکھیے اب ممبر لطیفہ سنانے کی قطعا جگہ نہیں ہے، لیکن بچوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ایک چینی اور ایک یورپی اپنے اپنے مردوں کی قبروں پہ آئے. چینی نے اپنے مردے کی قبر پہ چاول بکھیرے اور یورپی نے اپنے مردے کی قبر پہ پھول رکھے. اور ایک طنزآمیز مسکراہٹ کے ساتھ اس نے چینی کی طرف دیکھ کر کہا کہ تمہارا مردہ چاول کھانے کب نکلے گا باہر؟ کہا کہ جب تمہارا مردہ پھول سونگنے نکلے گا. اچھا مسئلہ یہ نہیں ہے، ایک عجیب حقیقت کی طرف یہ داستان اشارہ کر رہی ہے. توجہ سنیے گا. جب آپ کوئی کام اس عالم ظاہر میں انجام دیتے ہیں، اس دنیا میں ایک عالم باطن ہے. عالم باطن کیا ہوتا ہے؟ مولانا یہ سب کیا باتیں کر رہے ہیں؟ بچوں کے لیے بتا دوں کیونکہ یہ درسگاہوں میں جاتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں آپ کوئی آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آپ دوڑ رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں،
کبھی آپ بلڈنگ سے گر رہے ہیں، اٹھتے ہیں، آپ اپنے بستر پر ہوتے ہیں لیکن بدن پسینے پسینے، دل دھڑک رہا ہے. وہ تمام کام آپ کے ساتھ ہو گئے کہ اگر کوئی آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا تو ہوتے. تو صاحب عالم مادہ تو یہی ہے. کہاں دوڑے آپ تو بستر پر ہیں. یہ کہاں ہوا واقعہ؟ اس کا مطلب ہے اس دنیا سے ہٹ کر بھی کوئی دنیا ہے جہاں پر وہ واقعات ہوتے ہیں کہ پروردگار آپ کی نفس، آپ کے ذہن، دماغ اور روح کے اندر اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے. جو کام آپ کو یہاں کرنا ہے، ایک آدمی فاتحہ پڑھتا ہے، ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے، کوئی حدیث قصہ پڑھتا ہے، کوئی تلقین پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، جو سب چیزیں پڑھتے ہیں مردوں کے لیے. اب ایک سوال ہے بڑا عقلی اور ویلڈ کوشچن ہے کہ یہ جو آپ سارے کام انجام دے رہے ہیں، یہ تو آپ یہاں انجام دے رہے ہیں. مردہ آپ کا گیا عالم غیب میں، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا شیورٹی اور کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ عالم ظاہر میں، اس عالم رنگ بو میں، اس عالم مادہ میں جو آپ کام انجام دے رہے ہیں وہ یہاں سے اٹھ کر آپ کے مردے تک جائیں گے جو عالم غیب میں ہے؟ آپ اپنے مردوں کے لیے سب صلوات، درود، فاتحہ سب پڑھتے، کیسے پتہ لگتا ہے؟ کسی ہستی نے بتلایا کہ دیکھو یہاں سے وہاں یہ چیز بھیجو. اگر کوئی کسی کے ایصال ثواب کے لیے محفل موسیقی ترتیب دے تو ہم ہنستے ہیں. تو محفل موسیقی اور قرأت قرآن میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی کچھ صوتی تاروں کا ارتعاش ہے، یہ بھی آپ کے حلق کی صوتی تاروں کا ارتعاش ہے. آپ قرآن پڑھیے یا کوئی نغمہ گائیے، حلق سے تو آواز نکل رہی ہے. آپ کہیں گے مولانا نہیں، یہ پروردگار کو پسند ہے، وہ پروردگار اس سے ناراض ہوتا ہے. آج تک آپ نے دیکھا ہے کوئی مسلمان طبلہ سارنگی لے کر اپنے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کرے؟ قرآن پڑھنا چاہیے. ہاں سنتے ہیں وہ ایک حرام کام ہے، غلط کام ہے، لیکن بہرحال طبلہ سارنگی کا ایصال ثواب نہیں کیا جا سکتا. قرآن کا کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ سوال میرا یہ ہے، جواب اسی لفظ میں چھپا ہوا ہے، ایصال ثواب. ایصال کا مطلب ہے پہنچانا. کوئی رستہ تو ہو پہنچنے کا. جب یہاں سے طبلہ سارنگی کی آوازیں اس عالم میں جائیں گی تو ملائکہ مقربین وہ روک دیتے ہیں، اور اگر جانے بھی دیں گے تو گناہ کی صورت میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو عمل کرنا ہے دیکھیے کہ کیا یہ عمل ولایت الہیہ کے تحت غیب سے شہود میں آیا ہے. اگر یہ عمل غیب سے شہود میں آیا ہے تو یہی عمل شہود سے دوبارہ غیب میں جا سکتا ہے. جس کے پاس فرض کیجئے غیر ملکی پاسپورٹ ہے، وہ غیر ملک سے آیا، بیرون ملک آیا ہے، تو دوبارہ کب جا سکتا ہے وہ؟ اگر اس کے پاس اسی ملک کا پاسپورٹ ہو یا ری انٹری ویزا ہو. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. تو جو وہاں سے آیا ہے وہ وہاں اسی وقت جا سکتا ہے اگر وہاں سے آیا ہو. جو چیز غیب سے آپ کو بتلائی گئی ہے وہ اس عالم ظاہر میں آئی ہے، اس وقت یہ اس دوبارہ عالم غیب میں جا سکے گی کہ اگر یہ عالم ظاہر سے عالم غیب میں بھیجی جائے، اس شرط کے ساتھ کہ پروردگار یہ جو ہم نے الحمد بھیجی ہے، یہ جو حدیث قصہ پڑھی ہے، یہ جو تلقین پڑھی ہے، یہ جو دعائے توسل اور دعائے کمیل پڑھی ہے، زیارت عاشورہ جامع کبیرہ امین اللہ پڑھی ہے، یہ عالم غیب سے یہاں آئی ہے ہمارے لیے. ہم اسے دوبارہ اپنے مسائل کے حل کے لیے تیرے پاس بھیجتے ہیں. اس کا تجھ سے ایک شدید تعلق ہے. اگر تعلق نہیں ہوگا یہ وہاں نہیں جا سکے گی. پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں خبر نہ دیں ایسی چیز انسان کی کہ جس کے سارے عمل گھاٹے میں ہیں؟ یہ کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم. یہ لوگ کون تھے؟ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، انہوں نے پروردگار کی نشانیوں کو دیکھ کر اسے ٹھکرایا. وَلِقَائِهِ، یہ پروردگار کی ملاقات پر اتنا ایمان نہیں رکھتے تھے. آ گیا نا پھر قیامت. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اگر کوئی عمل انجام دے قیامت کے تصور کو ہٹا کر تب بھی بات نہیں بنے گی. اچھا یہاں پر عمل انجام دے دیا قیامت کو مان کر تب بھی بات بن جائے گی. ایک تیسری چیز آ گئی، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پروردگار کی نشانیوں کو ٹھکراتے ہیں. تو دیکھیے جہاں جہاں آپ کو پروردگار کی نشانیاں دکھیں، اگر کوئی شخص انہیں ٹھکراتا ہوا دکھے تو دیکھیے
سمجھ جائیے کہ جتنی عبادتیں کر لے کیونکہ اس نے پروردگار کی نشانیوں کو ٹھکرایا ہے، یہ لا قیامت پر اعتقاد رکھے، پروردگار کی نشانیوں کو بھی مانے، قیامت پر ایمان بھی رکھے اور عمل عالم غیب کو سامنے رکھ کر ہو، تب یہ قیامت میں جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا، پروردگار فرما رہا ہے فَلَا نُقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، قیامت میں ان کے سارے اعمال کو ہم رائے گاں کر دیں گے۔ جب یہ اپنا نامہ عمل کھول کے دیکھیں گے، کہاں کی نماز تہجد، کہاں کا صدقہ، کہاں کی خیرات، کہاں کے نیک عمل، کہاں کے حسنات، سب پاک و صاف ہو جائے گا۔ حبطت اعمالہم، ان کے سارے عمل ہم رائے گاں کر دیں گے، اکارت کر دیں گے۔ کیوں؟ اور اس کے بعد فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، میں نے دوسرے دن ایک آیت پڑھی تھی، الوزن یومئذ الحق، وزن کس چیز کا ہوگا؟ جو چیز حق ہے اس کا وزن وہاں ہوگا، جو چیز حقیقت ہے اس کا وزن وہاں ہوگا، جو چیز حق اور حقیقت پر مبنی ہے اس کا وزن وہاں ہوگا۔ اب اگر تم اس انداز سے ہماری بارگاہ میں آئے، لاکھ نیک عمل لے کر آؤ، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت میں ہم تمہارے لیے کسی بھی قسم کے وزن کو قائم نہیں کریں گے۔ تو یہ بات اتنی آسان نہیں ہے کہ آپ نے نماز روزہ کر لیا ختم، ہر مرحلے پر پروردگار کے سیکیورٹی پرنٹنگ پریس کی مہر لگنی ہے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت میں ان کے لیے کسی وزن کے قائل نہیں ہوں گے، کسی بھی قسم کا وزن قائم نہیں کریں گے۔ عزیزان گرامی، پھر دوبارہ اس بات کو سنیے، یہ 5 کی 5 آیتیں جو آج میں نے پڑھی، ان کا محور ایک ہی ہے، حبطت اعمالہم وضل سعیہم، ان کی اکارت گئی ساری کوششیں، حبطت اعمالہم، ان کے سارے عمل رائے گئے۔ حضور عمل تھا تبھی رائے گیا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دیکھے جیسے آئے، جس طرح سے آپ کا جی چاہے عبادتیں کریں، نہیں، ڈھونڈیے ولایت الہیہ کو، ڈھونڈیے اس بالغ سے فیتے کو کہ جو آپ کی عبادتوں پر چسپاں کیا جائے تو قیامت اور قبر میں آپ کو مشکلات سے نجات دے۔ خالی نماز پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک آپ کے اعمال پر ولایت الہیہ کی مہر ثبت نہ ہوگی۔ ایک درود بھیجیے محمد آل محمد۔ جب ولایت الہیہ کی بات آئی تو قرآن نے پکار کر کہا، سورہ مائدہ، یہ وہ آیت ہے جو آپ ہزاروں دفعہ سن چکے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ میں جانتا ہوں بہت دفعہ، ہزاروں دفعہ آیت کو سن چکی۔ دیکھو، صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں الذین، جو ایمان لائے، اور وہ لوگ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آیت آپ ہزاروں دفعہ سن چکے ہیں، استدلال بھی سن چکے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ زمانہ ترقی کر رہا ہے تو اب یہ کہا گیا کہ کس نے دی، کیا ہے اس کا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ دیکھیے، یہ آیت نہیں کہہ رہی وہم راکعون کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں، بلکہ آیت یہ کہہ رہی ہے وہم راکعون، یعنی وہ لوگ جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو خضوع و خشوع سے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور جو ولایت کی بات ہو رہی ہے، محبت کی بات ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر محبت کی بات ہو، 2 مرحلے اس آیت پر گفتگو کے، جنہیں میں بہت کوشش کروں گا پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا ہو جائیں۔ 2 مرحلے اس آیت پر گفتگو کے۔ ایک مرحلہ تو یہ کہ یہاں پر ولایت کی بات نہیں ہو رہی، یعنی سرپرستی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ محبت کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی جو شخص بھی چاہے گا کہ وہ محبت اختیار کرے کسی کی، تو پہلی محبت اسے اللہ کی کرنی چاہیے، دوسری محبت رسول خدا کے ساتھ، اور اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ محبت کرے کہ جو نماز پڑھتے ہیں، ایمان لائے، اور اس کے بعد رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ کس نے دی؟ ہم نے تو نہیں دیکھا کسی کو دیتے ہوئے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی۔ اگر تاریخ میں کسی نے دی ہو تو چھوڑیے اس ذکر کو، وہ تو پتہ نہیں کس نے دیکھا نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو خضوع و خشوع کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ رکوع کا مطلب خضوع و خشوع ہے۔ چلے یہ بھی اچھا ہوا کہ مسلمان اس دور کے پیدا ہو گئے، انہوں نے اللہ میاں کو سکھانا شروع کر دیا کہ اس لفظ کو کس طرح سے یہاں رکھا جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی کی محبت کو پروردگار اپنی محبت کے ساتھ متصل کر رہا ہے، تو جس طرح سے پروردگار کی محبت جب آ جائے تو اس کے بعد کسی اور کی محبت نہیں آ سکتی،
اور جب پروردگار کی محبت کے ساتھ کوئی محبت متصل ہو رہی ہے تو محبت اطاعت کا جذبہ لاتی ہے. بس جس طرح سے پروردگار کی محبت کے ساتھ بلا کسی قید کے بلا کسی چو و چرا کے پروردگار کی اطاعت واجب ہے، اسی طرح سے رسول خدا کی اطاعت واجب ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے ان تمام مسلمانوں کی محبت اور اطاعت واجب ہونی چاہیے کہ جو نماز پڑھتے ہیں ایمان لائے، اور جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ رکوع کی حالت میں ہو. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ عربی قواعد کے لحاظ سے کیا ہے، لیکن یقیناً آپ حضرات کو عربی قواعد نہیں آتے. میں اس حوالے سے گفتگو کروں تو صاحب یہ بالکل ایک فضول سی بات ہوگی اور نہ کوئی اتنی کوئی اہم بات ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے دیکھو ایک تو مجھ سے محبت کرو، رسول سے میرے محبت کرو، اور اس سے محبت کرو کس سے؟ ایک سے نہیں، دو سے نہیں. دیکھو 1.5-2 ارب مسلمانوں میں جو بھی ایمان لایا، جس نے بھی نماز قائم کی، جو بھی نماز پڑھتا ہے اور جو بھی زکوٰۃ دیتا ہے، حالت رکوع میں جا کر زکوٰۃ دے؟ نہیں، خضوع و خشوع کے ساتھ زکوٰۃ دے. رکوع تو ایک اشارہ ہے، ایک استعارہ ہے، ایک انڈیکیشن ہے، ڈینوٹ کیا ہے ہم نے رکوع کی حالت کو. یہ میرے بچے جو کالج یونیورسٹی آتے ہیں سمجھیں کہ ڈینوشن ہے یہاں پر، کہ ڈینوشن ہے یہاں پر رکوع کی لفظ کا، کہ رکوع مقصد ہمارا رکوع نہیں ہے. رکوع پریسائزلی اور اسپیسیفکلی ہماری نظر میں نہیں ہے. ہم یہ رکوع کے ذریعے مطلب نکالنا چاہ رہے ہیں کہ جو خضوع و خشوع کے ساتھ زکوٰۃ دے. سمجھ لی بات آپ نے؟ آگے بڑھوں. اب ذرا گفتگو ایک سلوات بھیجیے تاکہ گفتگو آگے بڑھ سکے. پہلا مرحلہ تو یہ کہ اگر خدا حکم دے رہا ہے کہ ان سے جا کر محبت کرو کہ جو ایمان لائے، تو میں کن لوگوں سے محبت کروں؟ جو ایمان لائے، سارے مسلمانوں سے. عجیب مرحلہ ہے. اگر قرآن کی یہ آیت نہ ہوتی تو میں اس بات کو مان لیتا پروردگار وہ لوگ کہ جو ایمان لا رہے ہیں ان کے ایمان کو ان کے منہ پر دے مار رہا ہے بعض آیتوں میں. میں کیا کروں اب؟ کیسے ڈیفرینشیٹ کروں کہ کون سا مسلمان ایمان کے کس درجے پر ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو ایمان لاؤ. بھائی اگر سارے مسلمان اس مرحلے پر ہیں کہ جو ایمان لائے، نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے خضوع و خشوع کے ساتھ، تو آپ ان سے محبت کیجئے اور اطاعت بھی ان کی اسی طرح سے جس طرح خدا کی، جس طرح سے رسول خدا کی. تو مجھے یہ بتلائیے کہ جب قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والوں تم لوگ ایمان لا چکے ہو، ایمان لے آؤ. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جنگ احد ہوئی، مسلمانوں پر ایک غفلت کے ساتھ حملہ ہوا، مسلمان میدان چھوڑ کر بھاگے. قرآن کہہ رہا ہے اے مسلمانوں، اے ایمان لانے والوں دوڑ کر آؤ ذرا، دوبارہ رسول تمہیں مدد کے لیے بلا رہا ہے. رسول جنگ احد کے میدان میں تنہا رہ گیا ہے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، پکار رہا ہے رسول تمہیں اپنی طرف. کس لیے؟ بچا اگر رسول کو. جنگ سے اپنے قدموں کو کھیڑو مت، کفار کا مقابلہ کرو. جب کفار کا مقابلہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ موت سامنے ہے. قرآن نہیں کہہ رہا موت آ جائے گی. لما یحییکم، رسول تمہیں بلا رہا ہے اپنی طرف کہ تم زندہ ہو جاؤ. کیا کہہ رہے ہیں مولانا آپ؟ یہاں پہ مسلمان مارے یا ڈالے ہیں، ہم کو قتل کر رہے ہیں، کاٹے ڈال رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں زندگی کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی پکار کی آواز جب بھی آئے اس طرف جاؤ. حیات وہاں پر ہے، نور وہاں پر ہے، ولایت الہیہ وہاں پر ہے. اب یاد رکھیے گا اس مشکل وقت میں جو رسول کی پکار پر لبیک کہہ دے، تو یہ مسلمان ایسے بھی تھے چھوڑ کر بھاگ گئے میدان. قرآن کہہ رہا ہے استجیبوا للہ، ارے رسول کی پکار پر لبیک کہو، میدان چھوڑ کر چلے گئے. تو کیا میں ان سے بھی محبت رکھوں؟ ان سے بھی رکھوں گی جن کو کہہ رہا ہے خدا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا یا ایھا النبی اذا جاءک المنافقون. تمہارے پاس جب منافقین آئے نا اور یہ شہادت دے کہ تم اللہ کے رسول ہو، تو جان لینا یہ جھوٹ بولنا ہے. یا اللہ یہ سچ بولنا ہے، محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے. یہ بیچارہ منافقین آگے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، سچی بات بھی اگر منافق کے منہ سے نکلے گی ہمیں پسند نہیں ہے، ہمیں پسند نہیں ہے. اچھا کون لوگ تھے؟ قرآن نے نہیں بتایا. سورہ جمعہ پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے. کھیل تماشا دیکھا، چھوڑ کر بھاگ گئے. تو کیا میں سب سے محبت کروں؟ حضور جو مسجد میں خطبے کے دوران خضوع و خشوع کو برقرار نہ رکھ پائے، وہ اپنا مال دیتے ہوئے خضوع و خشوع کو برقرار رکھ سکے گا؟
یہ قرآن کی آیت ہے. آپ کے گھر میں پڑوسی سب آپ لوگ قربانی کیے, مہنگی سے مہنگا جانور, سستے سے سستا جانور, ہر ایک اپنی استطاعت کے ساتھ قربانی کیے. کیا آپ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں پروردگار میرے محلے میں فلاں شخص نے خضوع و خشوع کے ساتھ قربانی کا صدقہ دیا؟ قربانی بھی صدقہ ہے نا, نیک عمل ہے. آپ اپنے محلے میں پڑوسیوں کو, دوستوں کو, رشتہ داروں کو, احبا کو, اعزا کو گوشت بانٹتے ہیں, یہ بھی ایک صدقہ ہے, دیکھیے. تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو زکوٰۃ دی جا رہی ہے قربانی کی, تو فلاں شخص نے خضوع و خشوع کے ساتھ دیا ہے اور فلاں شخص نے خضوع و خشوع کے ساتھ نہیں دیا؟ بتائیے, آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کیا نہیں کہہ سکتے؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ آپ کے مولانا خضوع اور خشوع قلبی کیفیت کا نام ہے. ہمیں کیا پتا کہ آپ یہاں مجلس پڑھ رہے ہیں دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں یا مولا کائنات کو نظر میں رکھ کے پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو قیامت میں پتہ لگے گا, یا خود اس کو پتا ہے کہ جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں. آپ تو مجھے میرے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, الفاظ کو دیکھ رہے ہیں, بات پسند آ گئی, سلوات بھیج دی, واہ واہ کر دیا, سبحان اللہ چل رہا ہے. آپ کو کیا پتا کہ میرے نفس میں کس حد تک گھناؤنی نیت ہے یا کتنی طیب و طاہر نیت؟ کیا پتا آپ کو؟ تو اگر خدا یہ کہے, میں بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کی توجہ کا, اگر خدا یہ کہے کہ ان سب سے محبت رکھو جس طرح سے مجھ سے اور اللہ کے رسول سے رکھتے ہو, یہاں تک تو مسئلہ حل ہے. کیوں؟ ہم پروردگار کو جانتے ہیں, طیب و طاہر نورانی وجود. رسول خدا کو جانتے ہیں, صادق اور امین. کافر کہتے تھے رسول خدا کی ذات میں ہم نے کبھی کوئی کھوٹ دیکھا ہی نہیں. اگر کوئی کھوٹ تم دیکھو رسول کی خدا کی ذات میں ہے تمہارے ذہن کے مطابق, تو تم سمجھو کہ تم غلط دیکھ رہے ہو, رسول غلط نہیں کر سکتا. رسول کے لیے تو عصمت کی آیتیں آئی ہیں, خدا کو بھی ہم پہچان گئے. لیکن یہ جو عام مومنین ہیں ان میں وہ بھی شامل ہے کہ جو ایمان لا چکے ہیں تب بھی پروردگار کہہ رہا ہے بھیا دوبارہ ایمان لے آؤ خدا کے لیے. اور جب زکوٰۃ دے رہا ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ خضوع و خشوع کے ساتھ دے رہا یا نہیں دے رہا, تو پروردگار بہت اچھا ہوتا کہ تو آیت کو رسول کے نام پر ختم کر دیتا. ان لوگوں کا ذکر تو نے کیوں کیا کہ جو ایمان لائے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے رہے؟ کیونکہ ہم جب اس معیار کو ڈھونڈنے نکلیں گے تو کیسے ڈھونڈیں؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ بعض لوگوں نے تو آگے بڑھ کر کہہ دیا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں, انہوں نے جناب فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر مفاتیح الغیب کا مطالعہ کیا یا نہیں کیا؟ انہوں نے امام جلال الدین سیوطی کی در منصور کا مطالعہ کیا یا نہیں کیا؟ انہوں نے مفتی قندوزی قسطنطنیہ کی کتاب ینابیع المودت کا مطالعہ کیا یا نہیں کیا؟ انہوں نے ابن کثیر کی تفسیر کا مطالعہ کیا یا نہیں کیا؟ انہوں نے البدایہ والنہایہ کا مطالعہ کیا یا نہیں کیا؟ انہوں نے امام طبرانی کی المعجم الاوسط کا مطالعہ کیا یا نہیں کیا؟ اتنی ساری کتابوں کا یقیناً ان کی نظر سے نہیں گزری ہوں گی, ورنہ وہ ان کتابوں میں جا کر دیکھتے تو ان کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. اور صاحب بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں میں جناب فخر الدین رازی کا, عجیب جملہ لکھا کہ ایک سائل مسجد میں آیا, علی بن ابی طالب کے بارے میں روایت کی ابو ذر غفاری کے سلسلے میں کے ذریعے کہ ابو ذر غفاری کی روایت ہے کہ ایک سائل مسجد میں آیا, اس نے لوگوں سے بھیک مانگنی شروع کی, کسی نے نہ دی, اور علی بن ابی طالب رکوع کی حالت میں تھے. ایک دفعہ سائل نے آسمان کی طرف رخ کیا. اچھا بڑا ایک پیراڈاکس ہے, یہ پیراڈاکس ہے کہ امام حسن فرما رہے ہیں میرے بابا کے پیر میں تیر لگ گیا, نکال رہے ہو, گوشت نکل رہا ہے, کرا رہے ہیں میرے بابا. اچھا جب نماز پڑھے نا تب نکال لینا, پتہ نہیں لگے گا. کبھی تیر نکال لیا پتہ نہیں لگا, اور کبھی سائل کی آواز آئی تو توجہ کر دی, اس کی طرف انگوٹھی بڑھا دی. تو یہ جمع کیسے ہوگا؟ ہمارے ایک بزرگ ذاکر اسی شہر کے, وہ فرماتے ہیں کہ بھائی آپ جو بھی بحث کرتے رہیے, خدا کو ادا پسند آ گئی, آیت اتر گئی, اب جھگڑا کرتے رہیے. تو دیکھیے اس سائل نے آسمان پر رفع رأسہ نحو السماء, اس فخر الدین رازی کی روایت ہے, سائل نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا, اور یہ سائل کوئی معمولی سائل نہیں تھا. یاد رکھیں گفتگو بتا رہی ہے کہ بہت دانا پڑھا لکھا آدمی تھا. اللہم اشہد انی سألت فی مسجد نبیک, پروردگار گواہ رہیو کہ میں نے تیرے آخری نبی کی مسجد میں آ کر لوگوں سے مدد کا تقاضا کیا. فما اعطانی احد, کسی نے میری مدد نہ کی. جب بات توحید پر آ گئی, جب بات رسول کی رسالت کی عظمت پر آ گئی, تو علی بن ابی طالب وہ ہیں کہ جو آج بھی معجزہ دکھا سکتے ہیں. بس جیسا ہی سائل نے
خدا کو مخاطب کر کے کہا پروردگار گواہ رہی ہو، تو گواہ رہی ہو، تیرے نبی کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. ایک دفعہ فاشارہ بخنصرہ، علی بن ابی طالب نے اپنی چنگلی کا اشارہ کیا، فقیر نے وہ انگوٹھی اتاری. اس لگتا کچھ یہ ہے کہ فقیر بھی جانتا تھا کہ کس سے شکایت کی ہے، شکایت دور کہاں سے ہونی. اچھا اب آخری کچھ جملے اور اس آیت کے بارے میں سن لیجئے اور پھر گفتگو کو مسائل کی طرف لاتا ہوں کہ دیکھیے اب یہ آیت کہنا کیا چاہ رہی ہے. علی بن ابی طالب نے تو یہ کام کر دیا. اب سوال میرا یہ آپ سے، کیا یہ ولایت پانے کی شرط ہے یا ولایت پانے کے بعد یہ کام کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ ایک خاص اسپیسیفائڈ ایک مخصوص شخص کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اسی سے مخصوص ہے، اور اس کے بعد قضاء و قدر الہی نے اس دفتر کو بند کر دیا. اگر ولایت پانے کی یہ ترکیب ہوتی کہ پروردگار کہتا کہ دیکھو جاؤ جا کر یہ کام کرو ولایت عطا ہو جائے گی، تو اتنے سارے رسول خدا کے ساتھ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کسی نے اس آیت کے اترنے کے بعد یہ کام نہیں کیا. آپ بھی یہ کام کر لیجئے صاحب. اگر کوئی مثال کے طور پر حدیث ہے من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرا، رسول خدا فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا خدا اس پر 10 دفعہ بھیجے گا. آپ نے حدیث سنی، آپ نے درود بھیج دیا، آپ نے حدیث ہے ہم اس پر عمل کریں گے ثواب مل جائے گا. اب آپ اسی طرح سے اس آیت کے ساتھ بھی معاملہ کیجئے، اس آیت کے ساتھ بھی سلوک کیجئے کہ آیت ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور اس کے بعد جو لوگ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں. آپ تو ایمان لا چکے ہیں ماشاءاللہ، سب کلمہ پڑھتے ہیں رسول خدا کا، نماز بھی پڑھتے ہیں. کسی بھی سائل کو فقیر کو بھیج دوں گا میں مسجد میں جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ اپنی انگوٹھی بڑھا دیجیے گا اور اس کے بعد وہ انگوٹھی اتار لے گا، تو کیا آپ ولایت کے مرتبے تک پہنچ جائیں گے؟ یہ ان آیتوں میں سے ہے کہ جو شرط حصول ولایت نہیں بتا رہی، کسی خاص واقعے کی جانب اشارہ کر رہی ہے کہ ولایت کو اگر ڈھونڈنا ہے تو اس ہستی میں ڈھونڈو کہ جو یہ کام کرے. ایک دفعہ رسول خدا مسجد سے باہر نکلے، ایک سائل کو آتے ہوئے دیکھا، کہا کہ تجھے یہ انگوٹھی کس نے دی ہے؟ کہا کہ اس جوان نے دی ہے. ابو ذر غفاری کے ساتھ ساتھ گئے، ایک دفعہ دیکھا رسول خدا نے کہ میرے بھائی علی بن ابی طالب نے انگوٹھی دی ہے. رسول خدا نے تکبیر کی آواز بلند کی، کہا یا رسول اللہ تکبیر کی آواز بلند کرنے کا سبب کیا ہے؟ کہا میں نے دعا مانگی تھی پروردگار سے کہ پروردگار جس طرح سے تو نے موسیٰ کے لیے ہارون کو ان کا بھائی تھا ان کے بعد ولی بنایا، ان کا مددگار بنایا، پروردگار موسیٰ کی طرح میرے بھائی کو بھی میرا مددگار بنائے. میں نے شکر ادا اس لیے کیا کہ خدا نے علی کے سلسلے میں میری دعا کو قبول کیا. تو رسول خدا کی دعا کا نام ہے علی ابن ابی طالب. اگر رسول خدا کی دعا کو ڈھونڈنا ہے تو علی ابن ابی طالب کی ذات میں ڈھونڈیے. گفتگو کہاں تک پہنچی کہاں تک نہیں پہنچی مجھے نہیں پتا. اس کا مطلب یہ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک کہ دیکھیے صرف عمل سے کام نہیں چلے گا، ولایت الہیہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، ورنہ پروردگار مسلسل قرآن میں اس بات کی جانب اشارہ فرما رہا ہے کہ دیکھو وَاللَّہ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کی دنیاوی کوششیں ساری عکارت چلی جائیں گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر شہدائے کربلا کے سامنے یہ آیت نہ ہوتی، بیٹھ جاتے کوفے میں، رہ جاتے، نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، روزے تو رکھ رہے ہیں، اگر حسین کی مدد نہ کی تو کیا ہوا؟ نہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر حسین کی مدد کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو سارے اعمال عکارت. اور انہی میں سے ایک جناب حبیب ابن مظاہر
رعاب اسدی قفعسی یمن میں پیدا ہوئے. جناب حبیب بن مظاہر دو طرح سے نام ملتا ہے ان کا, مظاہر بھی ملتا ہے اور مظہر یا مظہر بھی ملتا ہے. یمن کے تھے اصالتاً, اس کے بعد مدینے آئے. کربلا کے واقعے کے وقت جناب حبیب بن مظاہر کی عمر 75 برس کی تھی, یعنی تقریباً ہجرت سے کوئی 14 یا 10 برس پہلے آپ کی ولادت ہوئی. امیر المومنین امام حسن مجتبی اور سید الشہداء کے اصحاب میں سے شمار کیا جاتا ہے. دیکھیے اصحاب کو اگر سید الشہداء کے آپ کو سمجھنا ہے کہ ان کی منزلت کیا ہے تو حسین کی گفتگو کا طریقہ دیکھیے. حسین نے گفتگو کہاں سے کی؟ خط لکھا جو تاریخ میں خط ملتا ہے, من حسین بن علی الی الرجل الفقیہ, حسین کی جانب سے فقیہ اور دانا مرد کی طرف یہ خط. مورخین نے لکھا ہے کہ حبیب بن مظاہر کان ادیبا فاضلا عالما بالقراءۃ فقیہا شجاعا, شجاع بہادر, قرآن کی تفسیر کا علم, فقہ کا علم, مناظرے کا علم, یعنی ایک بہت بڑے عظیم الشان عالم دین جناب حبیب بن مظاہر. اور کیوں نہیں ہو, 3 اماموں کی صحبت کا نصیب ہوئی ہے. اور ایک جملہ لکھا حسین نے, یا حبیب لا تبخل علینا بنفسک, حبیب اپنی جان نچھاور کرنے کے سلسلے میں کنجوسی کا مظاہرہ مت کرو. حبیب کو جیسے ہی خط ملا, یہ ایک الگ واقعات ہے کہ کس طرح سے حبیب بڑی مشکل سے کوفے سے نکل کر حسین بن علی تک پہنچے. اور حبیب بن مظاہر وہ ہستی ہیں کہ جن کو 2 سعادتیں حاصل ہیں. کربلا کے مختلف شہداء ہیں جن کو مختلف عجیب و غریب قسم کی فضیلتیں عطا ہوئی ہیں. حبیب بن مظاہر کو 2 فضیلتیں عطا ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ گنج شہداء سے ہٹ کر خود حسین بن علی کے حرم میں جدا قبر ہے, اور جسد مطہر کربلا میں دفن ہے, سر باب الصغیر دمشق میں دفن ہے. اور دوسری فضیلت جو عطا ہوئی ہے کہ کربلا میں عاشور سے پہلے حبیب بن مظاہر نے 700 بنی اسد کے سواروں کو لے کر آ رہے تھے امام حسین کی مدد کے لیے. رستے میں شمر کے لشکر نے رستہ روکا, حبیب نے وہاں جنگ کی, تھک گئے, ناکام ہو گئے, سواروں کی تعداد زیادہ تھی. حبیب دوبارہ کربلا آ گئے, ایک جنگ وہاں پہ کی اور ایک جنگ کربلا میں کی. یہ 2 فضیلتیں حبیب بن مظاہر. تیسری فضیلت حسین کے خاص دوستوں میں شامل ہے. کبھی بالا سر پر خدا آپ سب کو حبیب بن مظاہر کی قبر کی زیارت نصیب فرمائے. اور عجیب شہید ہے یہ کہ جس عالم دین نے بھی ہمارے حسین بن علی کو دیکھا ہے, حضرت عباس, علی اکبر اور حبیب بن مظاہر کے ساتھ دیکھا. یعنی اس دنیا میں بھی ساتھ تھے, اس دنیا میں بھی ساتھ تھا. حبیب آئے, حسین بن علی سے ملحق ہوئے, اور اس کے بعد سید الشہداء جب آئے تو حسین بن علی نے تاریخ کے مطابق آگے بڑھ کر استقبال کیا. شب عاشور آئی, حسین بن علی ایک ایک صحابی کے خیموں میں جاتے تھے, مختلف بہنوں کے خیموں میں جاتے تھے, اپنی زوجات کے خیموں میں جاتے تھے, بیٹیوں کے پاس گئے, ملنے گئے. ایک دفعہ جناب زینب کے خیمے میں گئے, گفتگو شروع کی. کچھ اصحاب, جب تک آپ کربلا کو جغرافیائی لحاظ سے نہ سمجھے شاید بہت سے مسائل آپ کی سمجھ میں نہ آئے, کچھ اصحاب جب دیکھتے تھے حسین بن علی کو کہ مولا باہر نکل کر آئے خیمے سے, کیونکہ 30,000 کا لشکر سامنے تھا اور یہ مٹھی بھر لوگوں کی جماعت, تو یہ باوفا اور جانثار اصحاب حسین بن علی سے کچھ فاصلے پر ادب کا خیال رکھتے ہوئے پہرا دے کر چلتے تھے کہ کہیں سے کوئی, اللہ اکبر, کہیں سے کوئی حسین کو نقصان نہ پہنچا. ان کا یہ جذبہ تھا. اسی وجہ سے حسین بن علی نے شب روز عاشور گھوڑے سے جب گرے ہیں نا تو اپنے شہداء کے جنازوں کو مخاطب کیا ہے, کہاں ہو تم, حسین پر برا وقت ہے. زہیر بن قیس ساتھ ساتھ چل رہے تھے. یہ حبیب بن مظاہر خیمے کے باہر شہزادی کے آئے, گفتگو ہوئی. شہزادی نے کہا کہ بھیا آپ نے اپنے ساتھیوں کا امتحان لے لیا ہے, ایسا نہ ہو کہ کہیں بھائیا حسن کی طرح آپ کے اصحاب آپ کو عین وقت پر دغا دے جائیں. بس ایک دفعہ زہیر بن قیس یا حبیب بن مظاہر نے یہ جملہ سنا, ایک دفعہ چہرے کا رنگ متغیر ہوا, بدن پر تھر تھری طاری ہوئی,
اپنے ماتھے کو چہرے کو پیٹا ہوگا کہ کیا کر رہے ہیں رسول زادی کو، فاطمہ کی بیٹی کو ہماری وفاداری پر یقین نہیں ہے۔ بس ایک دفعہ تیزی سے آئے، اصحاب خیمے میں موجود تھے، کہاں پر بیٹھے ہو؟ ارے فاطمہ کی بیٹی کو تمہاری وفاداری پر یقین نہیں ہے، کیا کریں؟ کہا کہ اپنی تلواروں کو نیام سے نکالو، ننگی تلواروں کو اپنی گردن پر رکھو، چلو شہزادی کے خیمے کے دروازے پر آئے یہ سارے اصحاب دروازے پر، اور بلند آواز سے کہا یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی، ہذہ اسیافنا علی ناقدہ، یہ ہماری ننگی تلواریں ہماری گردن پر ہیں، اگر حکم دیجئے اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دیں۔ زینب نے دعا دی، کہا جاؤ رحمکم اللہ، تفرقوا رحمکم اللہ۔ یہ دوبارہ گئے، صبح عاشور آئی، جب ظہر کا وقت آیا تو ابو سمامہ ساعدی آگے بڑھے، ایک دفعہ کہا یبن رسول اللہ، اللہ اکبر۔ ابو سمامہ نے کہا یبن رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اب میدان کی جانب جانا چاہتا ہوں، نماز کا وقت آ چکا ہے، مجھے آخری نماز مولا اپنے ساتھ پڑھنے دیجئے۔ سلام ہو ہمارا ابو سمامہ ساعدی پر۔ حسین نے دعا دی، ایک دفعہ اصحاب کی صفیں لگ گئی، لشکر نزدیک آیا، حسین ابن علی کے ساتھی جنگ میں مصروف، ایک دفعہ حبیب ابن مظاہر نے ان لوگوں کو دور کرنا چاہا، جنگ چھڑ گئی، حسین ابن علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، ایک دفعہ حبیب نے حملہ کیا، لشکر میں داخل ہو گئے، لشکر کو دھکیلا، 75 سال کا بوڑھا صحابی، کہیں سے تلوار کے زخم آئے، کہیں سے تیروں کے زخم آئے، حسین کی نماز حبیب ابن مظاہر کی قربانی کی بدولت پوری ہوئی۔ بس ایک دفعہ حسین کی نماز ختم ہوئی، حبیب گھوڑے سے زمین پر گرے، مجھے نہیں پتا حبیب نے کس طرح بلایا، اے شہید کہاں ہوگا، اے میرے بچپن کے ساتھی، یبن رسول اللہ علیک منی السلام، ہم چلے۔ حسین حبیب کے جنازے پر آئے، کھڑے ہوئے، خدا آپ کو حبیب کی قبر کی زیارت نصیب کرے۔ قبر مطہر پر ایک کپڑا پڑا ہوا ہے سبز رنگ کا، جس پر یہ جملہ لکھا ہے کہ جب حبیب شہید ہو گئے، حسین حبیب کے جنازے پر آئے اور کھڑے ہو کر کہا حبیب خدا کی رحمت تم پر نازل ہو، کنت فاضلا وکنت تختم القرآن فی رکعت واحدہ۔ حبیب تم نماز تہجد جب پڑھتے تھے، راتوں کو اٹھ کے جب نمازیں پڑھتے تھے، پورے قرآن کو ایک رکعت میں ختم کرتے تھے۔ حبیب کے جنازے کو اٹھا کر لائے، گنج شہیدہ میں رکھا، شام غریبہ آئی، میں کہوں گا حبیب ابن مظاہر تم تھے نا، شب عاشور تھی، اپنی تلوار کو اپنی گردن پر رکھ کر لائے تھے کہ رسول کی بیٹی کے دل کو ڈھارس ہو۔ میں کہوں گا حبیب ذرا آؤ شام غریبہ کے اندھیرے میں، ارے اپنی شہزادی کو دشمنوں کے تازیانوں سے بچاؤ، یہ رسول زادی ہے، پا برہنہ، پیر میں کانٹے چبھ رہے ہیں، حسین کے یتیموں کو ارے دشمن کے تازیانوں سے بچاؤ۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا پروردگار اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ پالنے والے جس مومن مومنہ نے، جس عزادار نے، جس شخص نے بھی دعا کی درخواست کی، پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں حسین بن علی کی مظلومیت کی کہ بیماروں کو صحت مندی عطا فرما، ہر شخص کی جو حاجت ہے اس کو پورا فرما، مشکلات سے نجات دے۔ درود بھیجے محمد علیہ۔